بادشاہ اور سنہری مچھلی۔ ایک زمانے میں ایک عظیم اور خوشحال مملکت میں لیوپولڈ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا کوئی حکمران خواب دیکھ سکتا تھا: سنہری محلات، خزانوں سے بھرے تجوریاں اور ایک دربار جو ان کی دن رات تعریف کرتے تھے۔ پھر بھی اپنی تمام دولت کے باوجود بادشاہ لیوپولڈ خوش نہیں تھا۔ اس کا دل خالی سا محسوس ہوا۔ اس کی ہنسی بہت پہلے ختم ہو چکی تھی، اور اگرچہ اس نے عقلمندی سے حکومت کی، لیکن وہ اکثر اپنے آپ کو اپنے محل کی کھڑکیوں سے باہر دیکھتا ہوا کسی ایسی چیز کی آرزو کرتا جس کا وہ نام نہیں لے سکتا تھا۔ ایک شام ایک شاہی دعوت کے دوران بادشاہ نے ایک سفری کہانی سنانے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا: حقیقی خوشی سونے میں نہیں بلکہ دل کے خزانوں میں ہے۔ اس نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اگر سونا خوشی کی کنجی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اگلی صبح بے چین اور متجسس بادشاہ لیوپولڈ نے قلعہ چھوڑنے اور بھیس میں بادشاہی کے ذریعے چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سادہ چادر اوڑھ کر بازاروں میں گھومتا، گلیوں میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا اور عام لوگوں کی ہنسی سنتا تھا۔ جب وہ شہر سے باہر ایک پرامن جھیل کے قریب پہنچا تو اس نے ایک بوڑھے ماہی گیر کو اپنے جال سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ مچھیرے نے کراہتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے کھینچا۔ بادشاہ نے غیر معمولی فیاض محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پوچھا: کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے بوڑھے آدمی؟ مچھیرے نے بادشاہ کو نہ پہچانتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں نے مل کر پانی سے بھاری جال نکالا۔ آخر کار جب انہوں نے اسے اٹھایا تو وہ ہانپ گئے۔ اندر ایک چمکتی ہوئی سنہری مچھلی تھی۔ اس کے ترازو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے، سرخ، نیلے اور سونے کے چمکتے ہوئے رنگ۔ اچانک مچھلی نرم موسیقی کی آواز میں بولی: اے مہربان بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ کی ایک خواہش پوری کروں گا۔ ماہی گیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بات کرنے والی مچھلی؟ وہ ہانپ گیا۔ بادشاہ نے حیران مگر متجسس ہو کر ایک لمحے کے لیے سوچا۔ بہت سے حکمرانوں نے مزید سونا، طاقت یا زمین کی خواہش کی ہوگی، لیکن لیوپولڈ کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا: میں سچی خوشی کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ سنہری مچھلی مسکرا دی: تمہاری خواہش پوری ہو گئی، لیکن تمہیں خود ہی اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ آگے بڑھو، تمہارا دل تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی مچھلی جال سے پھسل کر پانی میں غائب ہو گئی اور اپنے پیچھے ایک سنہری پیمانہ چھوڑ گئی۔ بادشاہ مختلف محسوس کرنے کی امید میں اپنے محل میں واپس آیا، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ دن گزرتے گئے اور وہ اب بھی اپنے اندر وہی خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ کیا مچھلی نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس نے تعجب کیا۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہو کر بادشاہ نے بھیس میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی ہی سلطنت کے سفر پر نکلا۔ وہ ایک امیر سوداگر کے پاس گیا جس کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن وہ ان کے کھو جانے کے خوف میں رہتا تھا۔ سوداگر بے مشکل مسکرایا۔ پھر اس کی ملاقات ایک غریب کسان سے ہوئی جس کے پاس کھانے کو بہت کم تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے ہنستا تھا۔ اس نے ایک نانبائی کو دیکھا جو ایک بھوکے بھکاری کو مفت روٹی دیتے ہوئے خوشی سے گنگنایا۔ اس کی ملاقات ایک بیوہ سے ہوئی جس نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا، لیکن اسے یتیم بچوں کی دیکھ بھال میں خوشی ملی۔ اس نے جہاں بھی دیکھا اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا۔ سب سے خوش کن لوگ سب سے زیادہ امیر یا سب سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، لیکن وہ لوگ جو بانٹتے، پیار کرتے اور مہربانی کے ساتھ رہتے تھے۔ آخرکار بادشاہ کو سنہری مچھلی کا سبق سمجھ آیا۔ حقیقی خوشی سونے یا طاقت سے نہیں بلکہ دینے، مہربانی اور محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے محل میں واپس آیا تو اس نے بڑی تبدیلیاں کیں۔ اس نے ٹیکس کم کر دیا، اس لیے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے زیادہ تھا۔ اس نے اسکول اور اسپتال بنائے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر ایک کو سیکھنے اور صحت مند رہنے کا موقع ملے۔ اس نے شاہی باغات کھولے، غریبوں اور امیروں کو اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی۔ وہ اکثر اپنے لوگوں سے ملنے جاتا، ان کی کہانیاں سنتا، ان کی خوشیاں اور غم بانٹتا۔ سلطنت اس طرح پھلی پھولی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی، نہ صرف دولت میں بلکہ خوشی میں۔ لوگ اپنے بادشاہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ وہ امیر تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مہربان
और अक्लमंद था। कई सालों बाद जब बादशाह झील के किनारे बैठा जहां उसकी पहली सुनहरी मछली से मुलाकात हुई थी, वो खुद ही मुस्कुराया। उसका दिल भर आया था। गोविया उसके ख्यालात सुनकर सुनहरी मछली ने पानी से छलांग लगाते हुए कहा, आपको वही मिल गया है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, प्यारे बादशाह। बादशाह ने सिर हिलाया। खुशी लेने में नहीं, देने में है। ये सोने में नहीं, मोहब्बत में है। सुनहरी मछली खुशी से घूम गई और एक बार फिर पानी के नीचे गायब होने से पहले सुनहरी रोशनी की लहर अपने पीछे छोड़ गई। इस दिन से बादशाह लियोपोल्ड ने हिकमत और मेहरबानी के साथ हुकूमत की और उसकी बादशाही जमीन की सबसे खुशकुन बादशाही के नाम से मशहूर हुई। और इस तरह वो और उसके लोग खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।